اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم۔ ولا اور نہ، ولا اور نہ، تجعلوا تم بناؤ، ولا تجعلوا اور تم نہ بناؤ، اللہ کے نام کو، ولا تجعلوا اللہ اور تم نہ بناؤ اللہ کے نام کو، عرضتاً رکاوٹ، آڑ، اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ لی کے لیے، ایمان قسمیں، کم تمہاری، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، ان کے تبرو تم کوئی نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور پرہیزکاری اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا اور صلح نہیں کرواؤ گے، بینا درمیان، الناس لوگوں کے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ، ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ بسا اوقات انسان جذبات میں آ کر قسم کھا لیتا ہے کسی ایسے کام کی جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ کام کرو، اور وہ نیکی کا کام ہوتا ہے اور وہ بھلائی کا کام ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ غلط کام کرنے کے لیے، نیکی سے رکنے کے لیے خدا کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نیکی سے رکنا ویسے بھی غلط ہے، اور اللہ کا نام لے کر اس کو تاکیداً اس کو مضبوط بنانا یہ تو اور بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھانجے تھے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ۔ ایک واقعہ ایسا ہوا، اس کی تفسیر انشاءاللہ 18ویں پارے میں سورہ النور میں اپنے موقع پر آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اس بھانجے کی بڑی کفالت فرماتے تھے، وہ اس کی مدد کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ حالانکہ نیکی کا کام تھا، صلہ رحمی کرنا، بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے تو بہن کی خبر گیری رکھنا اور بھانجے کا خیال رکھنا، یہ تو صلہ رحمی تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آئندہ کبھی
بلکہ وہ عربوں کا انداز یہ ہوتا تھا واللہ، بخدا آئندہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اسی طرح کے کچھ اور واقعات بھی پیش آئے۔ کبھی نہ ہم لوگ جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں میں فلاں کا منہ بھی نہیں دیکھوں گا، اللہ کی قسم میں مر جاؤں گا اس کا منہ نہیں دیکھوں گا، تو غلط ہے۔ آپس میں قطع تعلقی کرنا اور خدا نخواستہ اگر وہ رشتہ دار ہے تو قطع رحمی کرنا، یہ تو حرام ہے۔ تم نیکی سے رکنا چاہ رہے ہو، تم اچھے کام سے رکنا چاہ رہے ہو اور اللہ کا نام لے رہے ہو درمیان میں۔ اب اگر کوئی ایسا کر بیٹھے اللہ کا نام لیا ہو، اللہ کی قسم کھائی ہو، اگر کوئی ایسا کر بیٹھے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قسم توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ نیک کام کرے۔ اس کی ایک اور بہت بڑی مثال، اس پر پوری سورت نازل ہوئی، سورہ تحریم 28ویں پارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی میں شہد نہیں پیوں گا، حالانکہ شہد کا پینا اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالی نے سورت نازل فرمائی اور اس کا آغاز یوں فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ تعالی نے آپ پر حلال قرار دیا ہے آپ اسے اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں؟ قسم کھا کر کسی جائز چیز سے رکنا یہ تو اس کو حرام قرار دینا ہے نا کہ اب یہ میرے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ اس کو کیوں اپنے اوپر حرام قرار دے رہے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لازم کر دیا ہے تم لوگوں کے لیے اپنی ایسی قسموں کو توڑنا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ قسم توڑی اور پھر اس کا کفارہ ادا کیا۔ اصل میں انبیاء علیہم السلام سے جو ایسے اعمال ہوتے ہیں وہ انسانیت کو سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، وہ انسانیت کو سکھانے کے لیے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کا یہ حل ہے۔ تو اس طرح کی جائز کام ہے، نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے۔ بسا اوقات بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چپکلش، کوئی ایسی رنجش، بھائی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ اللہ کی قسم تیرے گھر کا پانی حرام مجھ پر۔ کیوں بھائی؟ اس کے اندر تو وہ جو پانی حلال ہے اس کو بھی حلال کو بھی حرام قرار دیا گیا اور ساتھ قطع رحمی بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں مسلمانوں کو ایسی کسی بھی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے، اور غلطی سے اگر کوئی کھا بیٹھا ہے قسم اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قسم توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اللہ کے نام کو نہ بناؤ عُرْضَةً آڑ لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے۔ آسان ترجمہ، سلیس، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر نہ رکو، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر نہ رکو، ان تبروا، نیکی کرنے سے، وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے سے۔ واللہ، اور اللہ تعالی سمیع، سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ لا، نہیں، یؤاخذو، پکڑ فرماتے، کم، تمہاری، اللہ تعالی، لا یؤاخذکم اللہ تعالی تمہاری پکڑ نہیں فرماتے، باللغو، لغو، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، اللہ تمہاری لغو قسموں میں تمہاری پکڑ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں تمہاری پکڑ نہیں فرماتے۔ ولیکن، اور لیکن،
युआखिजु पकड़ फरमाते हैं, कुम तुम्हारी, वलाकिन युआखिदुकुम लेकिन तुम्हारी पकड़ फरमाते हैं, बिमा उसमें जो कसबत जिसका इरादा किया, कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, लेकिन उसमें तुम्हारी पकड़ फरमाते हैं जो तुमने अपने पूरे दिल के इरादे से कसम खाई। अल्लाह तुम्हारी लग़्व कस्मों में पकड़ नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह तुम्हारी पकड़ फरमाते हैं उन कस्मों में जो तुमने अपने दिल के इरादे से खाई हों। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाले हैं, हलीम मुतहम्मिल मिजाज हैं। ज्यादा तफसील आएगी 7वें पारे में। लेकिन कसम 3 तरह की होती है, कसम 3 तरह की होती है। एक है जिसको यमीन लग़्व कहा जाता है, लाम गैन वाओ लग़्व, यमीन लग़्व कहा जाता है उसको। यमीन लग़्व ये उमूमन लोग उसको तकिया कलाम के तौर पर कसम खाते हैं, बखुदा ऐसा है, बखुदा ऐसा है। अहले अरब हैं तो वल्लाह कहते हैं, या हमारे जरा जो ज्यादा कारोबारी तबका होता है, उमूमन चीजें बेचने वाले, उनकी जुबानों पर जरा ज्यादा ये होता है अल्लाह की कसम, अल्लाह दी कसमें, यानी वो एक सिर्फ तकिया कलाम होता है, वो एक तकिया कलाम होता है, बखुदा ऐसा ही है, कसम कसम से ऐसा ही है। शायर अपने अशआर के अंदर कस्में खाते रहते हैं, ये तकिया कलाम है। इसको कुरान करीम ने यमीन लग़्व करार दिया है, यमीन लग़्व करार दिया है। लग़्व ऐसी चीज जिसका ना कोई दुनिया का फायदा ना कोई आखिरत का फायदा है। अच्छा, अब यहां एक हदीस मुबारका भी सुन लीजिए, वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो ला यानी, जिस काम का कोई फायदा नहीं है, वो उससे बचता है। बल्कि हम 18वें पारे में ईमान वालों की सिफात पढ़ेंगे, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून। ईमान वाले जो कामयाब होने वाले हैं वो कौन हैं? जो लग़्व चीजों से अपने आप को बचाने वाले हैं, लग़्व से अपने आप को बचाने वाले हैं। अब यहां वही लग़्व अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, और इसी लग़्व के बारे में अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कि मोमिन अपने आप को लग़्व से बचाएगा। तो बताना यह है कि ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए, ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए। लग़्व, मुसलमान अपने आप को लग़्व काम से बचाता है, और आदमी के ईमान की खूबी यह है कि वो लग़्व और फजूल कामों से अपने आप को यानी इससे कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ तकिया कलाम के तौर पर। तो अल्लाह के नाम को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो अपने तकिया कलाम के लिए? एक ये है यमीन लग़्व। दूसरी होती है यमीन मुनआक़िदा, यमीन मुनआक़िदा यमीन गमूस। यमीन गमूस वो होती है बंदे को पता है कि मैं झूठी कसम खा रहा हूं फिर भी खाता है। गमूस कहते हैं पानी में गोता खाना। जो आदमी झूठी कस्में खाएगा कल क़यामत के दिन उसको जहन्नम की आग में गोते दिए जाएंगे। ये जो है ना, वलाकिन युआखिदुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, अल्लाह तुम्हारी पकड़ फरमाएंगे उन कस्मों में जो तुमने दिल के इरादे से खाई। ये वो है, बंदे को पता है मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठी कसम, उसको पता है, फिर भी वो कसम खाता है। इस पर पकड़ है अल्लाह की तरफ से। तीसरी कसम, लेकिन इन दोनों पर दुनियावी एतबार से कोई सजा नहीं है, कोई कफारा नहीं है, न यमीन लग़्व पर न यमीन गमूस पर। तीसरी कसम आदमी मुस्तकबिल में किसी चीज को मशरूत करता है कि अल्लाह की कसम मैं ये काम करूंगा या अल्लाह की कसम मैं ये काम नहीं करूंगा, मुस्तकबिल के हवाले से। अब अगर तो जो कसम खाइए वो काम ठीक है, अगर तो जो कसम खाइए वो काम ठीक है तो वो करे, उसको पूरा करे। अल्लाह का नाम लिया है जिस पर, उसको अदा करे, उसको पूरा करे।
اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے قسم کھائی ہے وہ غلط کھا بیٹھا ہوں تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اگر اس نے قسم کھا لی ہے مستقبل کے حوالے سے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا میں نے یہ کام نہیں کرنا، اب اگر کام ٹھیک ہے تو اس کو پورا کرے، اور اگر وہ غلط چیز پہ قسم کھا بیٹھا ہے تو پھر وہ اپنی قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے، اور اگر کام بھی ٹھیک تھا اس کے باوجود وہ اپنی قسم پوری نہیں کر سکا، اس کو قسم توڑنی پڑ گئی، پھر بھی کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کفارہ اس کا ادا کرنا پڑے گا۔ اب کفارہ کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم 7ویں پارے میں پڑھیں گے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، 10 مساکین کو کھانا کھلانا، اور او کسوتہم، یا 10 مساکین کو لباس مہیا کرنا، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ کر سکتا ہے تو سب سے بہتر یہ ہے سب سے پہلے کھانا کھلائے مساکین کو، کسی وجہ سے نہیں کھلا سکتا تو لباس مہیا کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک غلام آزاد کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا جیسا کہ آج کل غلام کا تصور نہیں ہے تو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ، جو ان میں سے کوئی کام نہ کر سکے وہ پھر 3 روزے رکھے، وہ پھر 3 روزے رکھے۔ تو یہ ہے قسم کا حکم۔ جب اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے، بلا وجہ کھاتا ہے تو فضول کام ہے، اسے بچے، اور اگر جھوٹی کھا رہا ہے تو وہ تو ناجائز اور حرام ہے، اور اگر مستقبل کے حوالے سے کھا رہا ہے تو پورا کرے، نہیں پورا کرے گا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔ زیادہ تر نا لوگ اپنی بیویوں کے حوالے سے قسم کھا بیٹھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے وہ علاقے جو ذرا نسبتاً دیہاتی قسم کے علاقے ہیں، جہاں زیادہ علم یا تعلیم نہیں پہنچی ہوتی، وہاں کے لوگ کئی دفعہ قسمیں کھا لیتے ہیں، اینو میں کار نہیں بڑھن دینا بیوی نو، بہت غلط ہے۔ اگر ایسی قسم کھا بیٹھا ہے تو یہ تو غلط ہے، اس کو قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے، بیوی کو لے کے آئے۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرماتے، باللغو فی ایمانکم، تمہاری فضول قسموں میں، لغو قسمیں فضول، ولکن یؤاخذکم، لیکن تمہاری پکڑ فرمائیں گے، بما کسبت قلوبکم، وہ قسمیں جو تم نے دل کے ارادے سے کھائیں، واللہ، اور اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، حلیم، بڑے متحمل مزاج ہیں۔ للذین، اب قسم ہی سے متعلق ایک اور حکم، للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کر بیٹھے ہیں، ایلا کر بیٹھے ہیں، من سے نساء، بیویاں، ہم، اپنی، جو اپنی بیویوں سے ایلا کر بیٹھے ہیں، تربصو، ان کے لیے مہلت ہے، اربعاتی، 4 اشہر، مہینوں کی، تربصو اربعاتی اشہر، ان کے لیے 4 مہینوں کی مہلت ہے۔ فَإِن، بس اگر، فاؤ، وہ اپنی قسم سے پلٹ آئیں، وہ اپنی قسم سے پلٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں۔ ایلا، ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھوں گا، اسے ایلا کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کھانا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھوں گا،
عربوں کے اندر تو یہ تھا اسلام سے قبل کہ وہ یہ قسم کھا لیتے تھے اور غیر معینہ مدت کے لیے کھا لیتے تھے. بیوی بیچاری لٹکی ہوئی ہے، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. اسلام نے اس کو مشروط کر دیا ہے 4 ماہ کے ساتھ. اگر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھتا ہے تو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ 4 ماہ تک کا ہے. یا تو قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے اور بیوی کے ساتھ اپنا رشتہ بحال رکھے. اگر 4 مہینے گزر جاتے ہیں، وہ اپنی قسم پر پورا رہتا ہے اور بیوی سے رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا. بھائی لٹکا کے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یا گھر میں رکھو یا فارغ کرو. رکھنا ہے اسی طرح رکھو، تمہاری بیوی بن کے رہے، اور نہیں رکھنا تو اس کو فارغ کرو. بھائی کہیں اور شادی کرنا چاہے تو کرے وہ. یہ کیا ہے؟ نہ تم اس کے ساتھ رشتہ بحال رکھتے ہو نہ اس کو رخصت کرتے ہو. تو اسلام نے زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کا ٹائم متعین کر دیا. اگر کوئی ایسا کر بیٹھے تو بھائی 4 ماہ زیادہ سے زیادہ، یا تو اس سے پہلے اپنی قسم توڑے، بیوی سے رجوع کرے، رشتہ بحال رکھے، تعلق بحال رکھے، ازدواجی تعلق بحال رکھے، اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے کہ وہ قسم 4 مہینے کی پوری نہیں کی اس نے، ادا کرے. اور اگر وہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کی بیوی کو، اس کا اور اس کی بیوی کا رشتہ ختم. للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، جو اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، تربص، ان کے لیے مہلت ہے، 4 اشہر، 4 ماہ کی، ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے. اور کچھ ذرائع ایسے ہیں، کچھ لوگوں کی آراء کہ عورت جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر وہ صبر کر سکتی ہے تو 4 ماہ. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ زوجہ محترمہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ بیٹا عورت کتنا عرصہ زیادہ سے زیادہ خاوند کے بغیر صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا تھا کہ 4 ماہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جو وہ تھی خلافت تھی، حکومت تھی، اس میں ایک اصول جاری کر دیا کہ کوئی بھی سپاہی ہے، مجاہد ہے یا کوئی بھی ہے، وہ 4 ماہ سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہ رہے، تاکہ وہ جو ایک رشتہ بہرحال بحال ہے اس کی بھی ضرورت پوری ہوتی رہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی 4 ماہ کو 4 ماہ جو ہیں وہ متعین فرمائے کہ بھئی ایک عورت زیادہ سے زیادہ اگر صبر کی انتہا تک جا سکتی ہے نا تو 4 ماہ ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے، یعنی اندازہ لگائیں کہ اسلام نے انسانی مزاج، انسانی فطرت، انسانی ضرورت کی کتنی رعایت کی ہے کہ بھئی اصولی طور پر دیکھا جائے تو اب اس کے بعد اس عورت کی برداشت ختم ہو سکتی ہے. اب ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ یہ اگرچہ اس کے نکاح میں ہے لیکن یہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی غلط راستے کی طرف چل پڑے. لہذا اس کو کر دیا گیا، متعین کر دیا گیا بھئی 4 ماہ بس، یا تو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بحال کرو اور یا پھر نہیں تو پھر وہ اپنے راستے اور تم اپنے راستے. للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، جو اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، تربص، ان کے لیے مہلت ہے، 4 اشہر، 4 ماہ کی. فإن، پس اگر، فاؤ، یہ لوگ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں. وإن، اور اگر، عزموا، وہ ارادہ کر بیٹھیں، الطلاق، طلاق کا ہی، وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ہی ارادہ کر بیٹھیں، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی،
سمیع سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ طلاق سے مراد اب یہ ہے کہ اگر وہ 4 ماہ بھی رجوع نہیں کرتا تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر بیٹھیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ بس جی ہاں۔